پھر میں نے کہا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی حدیث واحد بجاہلیت وقد جاءنا اللہ بالاسلام وان منا رجالا یأتون الکہانہ۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قریبی جاہلیت کا زمانہ تھا تو اس کے اندر ہم تھے، اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں اسلام عطا فرما دی۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ بات میرے علم کے اندر نہیں تھی۔ ظاہری سی بات ہے کہ پہلے نماز کے اندر دعا سلام ہوتا تھا، جس طرح آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت آئے گی، وہ کہتے ہیں کہ نجاشی کے پاس سے جس وقت ہم واپس آئیں پہلے ہم حضور کو نماز کے اندر سلام کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جواب دیتے تھے، لیکن نجاشی کے پاس آئیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ یہ شغل ہے، یعنی مشغولیت ہے۔ کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ۔ تو اب نماز کے اندر یہ سلام دعا کیا ہے؟ ممنوع ہو گیا ہے۔ تو ان کے علم کے اندر نہیں تھا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ قریبی میں جاہلیت کا زمانہ ہم نے چھوڑا، اسلام کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی اتنے زیادہ آداب سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اسی وجہ سے ان کو نماز دہرانے کو حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَانَ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم کائنوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہم کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں؟ کائنوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ تأتہم، فرمایا تم اس طرح کرو کہ کائنوں کے پاس آپ نہ جایا کریں۔ کائنوں کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نہ جایا کریں۔ اچھا، اب کائن کون لوگ تھے یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ کائن وہ لوگ تھے، یہ ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، عرب کے اندر کائنوں کی ایک کیا تھی؟ جماعت تھی۔ یہ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ جنات، شیاطین اور ارواح حبیثہ ان سے اپنی کیا کر لیتے تھے؟ مناسبت پیدا کر لیتے تھے۔ جب ان سے مناسبت پیدا کر لیتے تھے وہ جھوٹی سچی باتیں ان کو بتاتے تھے، کچھ سچی کچھ جھوٹے یا مکس کر کے، اور پھر یہ اس طرح کرتے تھے جو جھوٹ سچ وہ ان کو بتاتے تھے، یہ پھر لوگوں کے سامنے اس طرح کرتے تھے کہ غیب دان بن جاتے تھے کہ ہم تمہیں غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ تو غیب کے مدعی بن کے یہ لوگ سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو آنے والے زمانے کی باتیں بتا، یہ ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ان کو کیا فرمایا؟ یأتون الکہانہ قال فلا تأتہم، قال فلا تأتہم، آپ نے ان کے پاس نہیں جانا۔ اچھا، قلت ومنا رجال یتطیرون قال ذاک شیء یجدونہ فی صدورہم فلا یصدنہم۔ پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں سے بعض لوگ پرندے اڑاتے ہیں۔ یتطیرون کیا کرتے ہیں؟ ہم پرندے اڑاتے ہیں، یعنی فال لیتے ہیں۔ یہ بتائیے کس طرح ہوتا تھا؟ یہ لوگ اس طرح کرتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر، پرندے پالتے تھے نا، تو ان کو اڑا دیتے تھے اس طرح۔ تو جب ان کو اڑا دیتے تھے، یعنی یتطیرون کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان پرندوں کو اڑا دیتے تھے۔ ایک کام کرنا چاہتے تھے نا کہ مثال کے طور پر آج میں کراچی کا سفر کرنا چاہتا ہوں کاروبار کے لیے، یہ میرے لیے اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو اس طرح کرتے تھے کہ ایک پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں طرف چلا جائے تو کہتے تھے اب ٹھیک ہے، اچھی فال اس سے لے لیتے تھے کہ ٹھیک ہے میرے لیے یہ سفر مبارک کے کاروبار کے اندر مجھے نفع ہوگا، چلے جاتے تھے۔ اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو پھر اس طرح کرتے تھے، کہتے نہیں آج کا جو سفر ہے یہ نوست والا ہوگا اور ہم اس طرح کریں گے، جائیں گے تو نقصان کریں گے۔ لہذا انہوں نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا فرمایا کہ فرمایا یہ ایسی بات ہے، منا رجال یتطیرون وقال ذاک شیء یجدون فی صدورہم فلا یصدنہم۔ تو ہم میں سے بعض لوگ پرندے اڑاتے ہیں، فرمایا یہ ایسی بات ہے جسے وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں، انہیں یہ بات کاموں سے نہ روکے، یعنی جو کام تم کرنا چاہتے ہو نا اس وجہ سے اس کام سے نہ رک جاؤ کہ پرندہ بائیں طرف چلا گیا، اس وجہ سے کام سے تم نہ رک جاؤ۔ اب آپ سمجھ گئے اس بات کو، یعنی کوہانت بھی آپ سمجھ گئے، فال لینا بھی آپ سمجھ گئے، یتطیرون پرندے اڑانا یہ بھی آپ سمجھ گئے۔ یعنی کائنوں کی ایک جماعت تھی جو ارواح حبیثہ سے، شیاطین جن سے اپنی مناسبت پیدا کر لیتے تھے اور ان سے وہ ان کو خبریں لیتے تھے اور آگے لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے تھے۔ اور یتطیرون پرندے اڑانا، فال لینا، یہ کیا تھا؟ دائیں طرف پرندہ چلا گیا تو سفر ٹھیک ہے، بائیں طرف چلا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بات بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری، یہ بات ان کے اپنے دلوں کے اندر آنے والی ہے، یعنی اپنے دلوں سے یہ انہوں نے بات خود بنا لی ہے، اپنی مرضی سے انہوں نے یہ بات خود اپنے اوپر طے کر لی، لہذا یہ بات انہیں کسی کام سے نہ روکے، یعنی اس بات سے بھی میں تمہیں منع فرماتا ہوں۔ قال قلت ومنا رجال یخطون، اور یا رسول اللہ میں سے بعض لوگ ہیں جو خط کھینچتے ہیں۔ قال کان نبی من الانبیاء یخط فمن وافق خطہ فذاک، فرما پیغمبر ایک خط کھینچتے تھے جن کا ہاتھ ان کے موافق ہوگا تو وہ درست ہے۔
ہاتھ کھینچنا آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہاتھ کھینچنا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ عمل رمل ہے. یہ کیا ہے؟ عمل رمل ہے. اور حضرت ادریس علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے ان کی طرف یا حضرت دانیال کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ خط کھینچے جاتے ہیں نا، ان خط سے پھر اس طرح کے آگے خبر دی جاتی ہے کہ معاملہ کیا ہونے والا ہے، اسے کیا ہوتا ہے؟ خبر دی جاتی ہے. خط کھینچ کر، اس کو علم رمل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم رمل. اور اس علم رمل سے کیا ہوتا ہے؟ غیب کے آنے والے جو زمانے کے حالات ہوتے ہیں ان کو جانچا جاتا ہے. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے اس سے صراحتاً ممانعت اس لیے نہ فرمائی کیونکہ اس عمل کی نسبت بعض انبیاء کی طرف ہے. یعنی یہ ہاتھ کھینچنے والا عمل جو ہے علم رمل، اس کی نسبت بعض انبیاء کی طرف ہے. لہذا حضور علیہ الصلوۃ نے صراحتاً تو ممانعت نہیں فرمائی ہے، لیکن یہ اشارہ دے دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی تھے اللہ تعالیٰ کی، یعنی حضرت دانیال تھے یا حضرت ادریس تھے، وہ اس طرح کیا کرتے تھے. تو ان کے خط کے موافق اگر تمہارا خط ہے تو یہ درست ہے. تو اب ظاہری سی بات ہے کہ ان کے خط کے موافق ہونا تب بھی ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی صحیح ذریعہ علم ایسا موجود ہو کہ جو علم کا ذریعہ ہمیں یہ بتا دے کہ وہ ہاتھ اس طرح کھینچتے تھے. تو جب ان کا ہمیں علم معلوم ہو جائے پھر ہم ہاتھ کھینچیں اس کے موافق، پھر تو درست ہے. تو جب ان کا علم ہم تک پہنچے، اس کا کوئی صحیح ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یعنی وہ کس طرح ہاتھ کھینچتے تھے اس کا کوئی صحیح ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لہٰذا اس کی علم رمل کی اور اسی طریقے سے علم تکثیر کی، ان دونوں کی اکثر علماء نے ممانعت فرمائی ہے. لہذا یہ یاد رکھیں، قوانت ہو یہ بھی درست نہیں ہے، اسی طریقے سے پرندے اڑانا فعال کے لیے یہ بھی درست نہیں ہے، یا کوئی اور طریقہ فعال لینے کا آپ کریں کہ چلو یہ میرا تیر ہے اس طرف چلا گیا تو میں جاؤں گا کام کے لیے، اس طرف گیا تو نہیں جاؤں گا. اس کی بھی ممانعت ہے. رمل کی بھی یعنی ہاتھ کھینچنے کی بھی ممانعت ہے، اور علم تکثیر کی بھی ممانعت ہے. تو اب یہ جتنی گفتگو ہے سے آپ کو بالکل سمجھ آ گئی کہ قوانت کیا ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی پرندے اڑانا کیا ہوتا ہے، اور ہاتھ کھینچنا یعنی علم رمل اور علم تکثیر یہ کیا ہوتا ہے. یہ سب اس شریعت یعنی شریعت محمدی علی صاحب و الصلاۃ والتسلیم اس کے اندر کیا ہے؟ ممانعت ہے. لہٰذا ان چیزوں سے آپ